اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جس بچے کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ بچہ نابالغ ہوتا ہے، بچہ ہو یا بچی، تو جب تک وہ نابالغ ہے اور والد کا سایہ اٹھ گیا ہے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد پھر اسے یتیم نہیں کہتے، لیکن معاشرے کا یہ بچہ جو یتیم ہوتا ہے اور اس کے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے، جو ایک مضبوط سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے اور اس کے سایہ عاطفت میں اولاد پرورش پاتی ہے، جب یہ سایہ اڑ جاتا ہے تو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ اس یتیم کے سلسلے میں چونکہ اب وہ معاشرے کا ایک کمزور بچہ ہو جاتا ہے، اس کی براہ راست کفالت، پرورش، تربیت کرنے والا سایہ اڑ جاتا ہے، تو جب وہ کمزور ہوتا ہے اس کمزوری سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے خاندان کے لوگ اور اسی طرح سماج کے لوگ اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اسلام کی رہنمائی یہ ہے کہ یتیم بچے پر، یتیم بچی پہ کسی طرح کا ظلم نہ کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم پہ ظلم نہ ڈھاؤ، اس پہ قہر نہ ڈھاؤ، اس کے مال کو ضبط نہ کرو، اس کی عزت سے کھلواڑ نہ کرو، اس پہ کسی طرح کا ظلم جو ہے کرنا حرام ہے، اور خاص طور پہ اس کی جائیداد کو ضبط کر لینا، اس کے مال کو ہڑپ کر لینا، اس کے مال کو بری طرح اڑا دینا اور اس پہ قبضہ کر لینا، تو یہ چیزیں بالکل حرام ہیں۔ تو یتیم کی کفالت، یتیم کی تربیت، یتیم کی پرورش کی بے شمار احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ براہ راست قرآن نے کہا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں تو ایسا ہے جیسا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوں اور آگ کھا رہے ہوں۔ تو اس لیے جس یتیم کی کفالت چچا کے ذمے، تائی کے ذمے یا گھر کے کسی ذمہ دار کے ذمے آتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ یتیم کی جائیداد ہے، مال ہے، تو ایک ایک پیسے کی حفاظت کرے اور اس میں خرد برد بالکل نہ کرے۔ وراثت میں جو اسے حصہ ہے اس کا، وہ صحیح طور پہ تقسیم کر کے اسے دے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو۔ ہمارے سماج کا، مسلم سماج کا ایک بہت بڑا جو ہے المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، وراثت کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والے کے جس طرح بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، جس طرح بیٹوں کا اس کے مال کے حق میں حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ اگرچہ فرق ہے کہ 2 حصہ بیٹے کو ملتا ہے اور 1 حصہ بیٹی کو ملتا ہے، لیکن یہ قرآن کا حکم، اسلام کا حکم ہمارے سماج میں ترک کیا گیا ہے۔ بھائی بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہنیں نہیں حصہ لیتی ہیں، اور اگر دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا ہم تو اسی ڈیوڑی پہ آئیں گے، اس گھر میں آئیں گے، ہم نہیں لیتے۔ اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ آپ اس کی جائیداد اس کے نام لکھ دیں، بہن کے پیسے کیش اس کے حوالے کر دے، چیک کاٹ کے دے دیں، پھر اگر وہ واپس کر دے تو پھر اس کا کچھ اعتبار ہوگا، لیکن صرف منہ چھونا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو وراثت کی تقسیم کا جو ہمارے سماج میں برا حال ہے کہ مال ایسا ہے، بہن کے مال کو، بہن کا مال کتنا ہے؟ جو بھی باپ چھوڑ کے مرا وہ مال ہے، اس میں تقسیم ضروری ہے، چاہے گھر ہو، کیش ہو، کھیت ہو
جائیداد ہو، کوئی بھی مال اگر وہ چھوڑ کے مرا ہے، سب میں بھائیوں کا بھی حصہ ہے، بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ وراثت کا نظام باقاعدہ بتایا گیا ہے۔ خاص طور میں اس میں اگر کوئی یتیم ہے تو یتیم کی وراثت اور اس کی جائیداد کو اس کے حوالے کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو ظلم یتیم پہ نہ ڈھائے، بے جا اس سے خدمت نہ لے، اس کے مال کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ اس کی کفالت کرے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے اس طرح ہیں قریب، یعنی جنت میں جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں، شہادت کی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی، اسی طرح یہ قربت ہوگی، یہ مقام ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والے کا۔ یتیم رشتہ دار ہو تو بھی، اور یتیم ماحول سماج کا ہو، کوئی یتیم بچہ ہو بچی ہو، اس کی کفالت کرنا یہ اسلام میں مطلوب ہے، تاکہ ایسے بچے ضائع نہ ہوں، ان کی تربیت ہو سکے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک کفالت کرنا ہے اور ایک گود لینا ہے۔ کسی یتیم بچے کو کوئی ایسا شخص جو اس کا رشتہ دار نہیں ہے یا رشتہ دار ہے لیکن اس کو گود لینا، تو گود لینے سے شریعت کے احکام نہیں بدلتے۔ وہ بیٹا نہیں ہوگا، جائیداد میں اس کا حق نہیں ہوگا، اس کے گھر کی عورتوں سے اس کا پردہ ضروری ہوگا۔ تو گود لینا الگ چیز ہے، گود لینے سے شریعت کے احکام نہیں بدلتے۔ کفالت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ کسی یتیم بچے کی کفالت کر سکتے ہیں، اس پہ بے شمار اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یتیموں کے مال جائیداد کی حفاظت اور ان کا حق دینے اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔